ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں کا نام چاندپور تھا، جو کہ اپنے نام ہی کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ ہر طرف سرسبز لہلاتے کھیت تھے اور گاؤں کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی، جس سے گاؤں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ چاندپور گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے اپنے کھیتوں میں کام کے لیے جاتے اور دن ڈھلے تک واپس آتے۔ گاؤں میں ایک علم دین نام کا غریب لکڑہارا بھی رہتا تھا۔ علم دین ہر روز پاس والے جنگل میں صبح سویرے ہی لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا اور شام تک لکڑیاں کاٹتا رہتا۔ پھر اگلے دن وہ انہیں شہر میں بیچنے کے لیے جاتا اور اس طرح اسے کچھ پیسے مل جاتے۔ ان پیسوں سے وہ اپنے بچوں اور خاندان کا خیال رکھ پاتا۔ ہر روز کی طرح علم دین آج بھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اسے صبح سے دوپہر ہو گئی، تو وہ تھک کے سامنے والے پیڑ کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے اپنے ارد گرد شور سنا۔ جب اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کے سامنے والے پیڑ پہ ایک بہت بڑا سانپ چڑھ رہا ہے اور اس کے پاس والے درخت پہ کوے کے بچوں کا گھونسلہ بھی ہے اور سانپ اسی درخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھونسلے میں موجود کوے کے بچوں نے جب سانپ کو دیکھا تو وہ خوف کے مارے زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگے، جیسے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہوں۔ ان کے والدین دانہ چگنے کے لیے کہیں دور گئے ہوئے تھے اور اسی لیے سانپ اس گھونسلے کے قریب آ رہا تھا۔ علم دین لکڑہارا، جو کہ بہت رحم دل تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی رحم دلی کی وجہ سے اس نے کوے کے بچوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جنگل کے سبھی جانوروں سے بہت پیار کرتا تھا اور ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتا۔ کہ بچوں کی زندگی کو خطرے میں دیکھ کے علم دین فوراً ان کی مدد کے لیے درخت کے اوپر چڑھنے لگا۔ سانپ نے جب علم دین کو اپنے قریب دیکھا تو وہ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگنے لگا، لیکن لکڑہارے نے اپنی لاٹھی اور اپنی کلہاڑی سے سانپ کا سر کچل دیا اور اس طرح اس نے کوے کے بچوں کی جان بچائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کوے بھی لوٹ آئے۔ جب انہوں نے لکڑہارے کو اپنے بچوں کے گھونسلے کے قریب دیکھا تو وہ سمجھے کہ وہ ان کے بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس طرح وہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے اس کے سر پہ کائیں کائیں کرتے ہوئے چونچے مارنے لگے۔ لکڑہارا بیچارہ کسی طرح اپنی جان بچا کے نیچے اترا اور اس نے دور جا کے چین کی سانس لی۔ تھوڑی دیر بعد جب کوے اپنے گھونسلے میں آئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو صحیح سلامت دیکھا اور ان کے بچوں نے ان کو ساری بات بتائی کہ کس طرح ایک رحم دل لکڑہارے نے خوفناک سانپ سے ان کی جان بچائی ہے، تو کووں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ کوے کسی طرح اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے رحم دل لکڑہارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ کووں کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا، جو کہ چند دن پہلے ہی انہیں محل کے تالاب کے پاس سے ملا تھا۔ وہ قیمتی ہار لا کے انہوں نے لکڑہارے کے آگے ڈال دیا اور خود تھوڑی دور درخت پہ بیٹھ کے کائیں 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 کرنے لگے، جیسے اپنے بچوں کی جان بچانے پر علم دین لکڑہارے کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ رحم دل لکڑہارا سمجھ گیا کہ کوے اس کو ایک انعام دینا چاہتے ہیں۔ غریب لکڑہارا بھی قیمتی ہار پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسے اللہ کی طرف سے اپنی نیکی کا انعام سمجھا۔ اور اس طرح جب علم دین لکڑہارا شام میں خوشی خوشی گھر واپس جا رہا تھا تو کوے اس کے سر کے اوپر اڑ رہے تھے۔
چونچ مارنے کے لیے نہیں بلکہ اسے شکریہ کے طور پہ دور تک الوداع کہنے کے لیے اس کی نیکی کا انعام دے دیا، جس سے وہ بھی خوشحال زندگی گزارنے لگا، اور بے زبان پرندوں پہ رحم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے اور بھی بہت سارے انعامات تھے۔